ایڈورڈ گبنز نے اپنی مشہور عالم کتاب دی رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہتا تو آج یورپ کے مدرسوں میں انجیل کی بجائے قرآن کا درس دیا جا رہا ہوتا اور پوپ کی بجائے شیخ الاسلام کا حکم شہر روم میں نافذ العمل ہوتا۔ جب طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر آئیبیرین پیننسولا فتح کر چکے جس میں اسپین اور پرتگال بھی شامل تھے تو دونوں جرنیل فرانس کی سرحد پر واقع پیرنیز ماؤنٹینز پر فروکش ہوئے۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے بیشتر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین اکرام، پیرنیز ماؤنٹینز فرانس اور اسپین کے بارڈر پر واقع 430 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ فرانس کی سرحد پر دونوں جرنیلوں نے اپنی فوج کو چند دن کے لیے آرام دیا اور جو لوگ آگے بڑھنے پر آمادہ تھے ان کو ساتھ لے کر فرانس میں داخل ہو گئے۔ اس وقت بارسلونا بھی فرانس کا حصہ تھا۔ بارسلونا کے بعد ناربون شہر کو بھی فتح کیا اور دریائے رون اور سیون کے سنگم پر واقع شہر لیون کا مضبوط قلعہ بھی فتح کر لیا۔ رون دریا سوئس ایلپس سے شروع ہو کر لیک جنیوا میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہاں سے بہتا ہوا جنوب مشرقی فرانس میں داخل ہو جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مشہور مورخ نواب ذو القدر جنگ بہادر اپنی تصنیف خلافت اندلس میں لکھتے ہیں کہ طارق و موسیٰ شہر لیون کو فتح کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو راستے میں کھنڈرات سے ان کا گزر ہوا۔ ان کھنڈرات کے وسط میں ایک ستون نصب تھا جس پر ایک عجیب و غریب عبارت کندہ تھی کہ اے اولاد اسماعیل، تم یہاں تک تو پہنچ گئے ہو، اب واپس چلے جاؤ۔ اگر تم اس پتھر سے آگے بڑھے تو یہاں سے تمہاری قوت منتشر ہو جائے گی اور تم خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اپنے فوجی افسروں سے مشورہ کیا، لیکن ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ لیکن امیر موسیٰ پر اس پرخوف تحریر کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنی جمعیت کو واپس جانے کا حکم دے دیا۔ شاید خدا کو بھی یہی منظور تھا کہ حق و باطل کا یہ مارکہ تا قیامت جاری رہے کہ اگر مسلمان یورپ کو فتح کر لیتے تو یہ مارکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ یہاں پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ مسلمان فرانس میں داخل نہ ہوئے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو معزول کر کے واپس دمشق بلا لیا تھا۔ لیکن عرب مورخین کے علاوہ نامور یورپی مورخین نے بھی مسلمانوں کے فرانس اور جرمنی پر حملے کی رویداد بیان کی ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ گبنز نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ اگر چارلس مارٹل عربوں کو فرانس کے وسط میں شکست نہ دیتا اور شاہ پولینڈ ترکوں کا جرمنی کی سرحد پر مزاحم نہ ہوتا تو آج یورپ کے مدرسوں میں انجیل کی بجائے قرآن پاک کا درس دیا جا رہا ہوتا۔ دراصل فرانس کا موجودہ علاقہ اس وقت گویل کہلاتا تھا اور بادشاہ چارلس 5 اور چارلس 7 نے دی 100 ایئر وار کے بعد 1380 میں کنگڈم آف فرانس کی بنیاد رکھی۔ یورپی مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے موسیٰ بن نصیر کے بعد 2 دفعہ فرانس پر حملہ کیا۔ پہلا حملہ 719 میں اور دوسرا 732 عیسوی میں ہوا۔ مسلمانوں نے اوٹن اور سیپٹیمینیا پر کنٹرول جما لیا جو کہ تقریباً 759 تک قائم رہا۔ 732 کی مشہور زمانہ جنگ ٹورز چارلس مارٹل اور عبد الرحمن بن عبداللہ الغافقی کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ کی ابتدا امیر السمع نے کی تھی اور ٹولوز شہر کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اوڈو دی گریٹ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے مد مقابل آ گیا۔ اگرچہ مسلمان فوج کا ایک بہت بڑا حصہ مفتوحہ شہروں کی حفاظت پر مامور تھا، لیکن قلیل تعداد کے باوجود مسلمان یوں لڑے کہ ہاتھوں میں تلواریں ٹوٹ گئیں۔ امیر السمع تیر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے اور گھوڑے سے گر پڑے۔ امیر کا گرنا تھا کہ مسلمان بد دل ہو گئے اور قریب تھا کہ مسلمان فوج کو رون دیا جاتا، لیکن ایسے نازک حالات میں امیر عبد الرحمن الغافقی نے فوج کی کمان سنبھال لی اور باقی ماندہ فوج کو کمال دلیری اور حکمت عملی سے بچا کر واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ فرانس کی مہمات میں پیش قدمی نہ کر سکنے کی وجہ شاید قلت افواج اور قلت وسائل تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمان اپنے دارالحکومت سے بہت دور دوسرے براعظم میں لڑ رہے تھے اور دستیاب فوج کی اکثریت حال ہی میں فتح کیے گئے شہروں کی حفاظت اور بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھی۔ قلت وسائل اور افرادی قوت ہی مسلمانوں کی شکست کی بڑی وجہ بنی، اور کچھ مواقع پر اپنوں کی دھوکہ دہی اور بغاوت نے حالات کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مرتبہ میں جب عبد الرحمن ثانی تخت نشین ہوا تو اس نے ابن موسیٰ کو فرانس کی مہمات پر روانہ کیا۔ مسلمانوں نے متعدد مارکوں میں فرانسیسیوں کو شکست سے دوچار کیا، لیکن دوران جنگ ابن موسیٰ اور خوذ بن موافق کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ سلطان نے خوذ کی طرفداری کی جو کہ موسیٰ کو سخت ناگوار گزری۔ مسلمان مصروف جنگ تھے کہ ابن موسیٰ کی بغاوت نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس نے دشمن کو فوج کی کمزوریوں سے آگاہ کر دیا اور مسلمان دشمن کا کاری ضرب برداشت نہ کر سکے اور اس دفعہ پھر ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ غرض یہ کہ مسلمانوں نے فرانس پر متعدد حملے کیے اور کچھ علاقوں پر اپنا تسلط بھی قائم رکھا، لیکن فرانس کی مکمل فتح کا جو خواب موسیٰ بن نصیر نے دیکھا تھا وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ قلت افواج ہو یا اپنوں کی بغاوت یا کچھ اور،
شاید کارخانہ قدرت میں اس فتح کو منظوری حاصل نہ تھی، شاید قدرت اس حق و باطل کے مارکے کو تا دم آخر تک جاری رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر یورپ فتح ہو جاتا تو شاید حق و باطل کا یہ مارکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔